نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قرآن کریم میں دو جگہ میثاق النبیین کے آیات کا ذکر ہے، جیسے آگے آپ کو بتائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے میثاق لیا، عہد لیا کہ تمہارے پاس کتاب اور حکمت آئے گی، یعنی انبیاء کرام کو، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت دیں گے، چاہے وہ ہر نبی صاحب شریعت ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس نئی شریعت ہو لیا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا اور حکمت دوں گا، اور پھر اس کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اخیر میں تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے لما معکم، اس کی جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ان کی مدد کرنی ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، نبی الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام کا اجمالی طور پر نبی علیہ السلام پر ایمان تھا، اور اپنے قوم کو بھی بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی ان کا زمانہ پائے تو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ قادیانی حضرات کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام سے میثاق لیا کہ ہر نبی کے بعد جو نبی آئے گا، اگر تم میں سے کوئی ان کے زمانے کو پائے تو وہ ان پر ایمان لے آئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ نے ان پر ایمان لانا ہے۔ قادیانی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی سے میثاق لیا گیا اگلے نبی کے ایمان کے متعلق، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آئے تو آپ نے اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ، لیکن اس آیت میں جو مراد ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے میثاق لیا کہ تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر اخیر میں تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے، اور وہ رسول ہوں گے ایک، اور پھر لفظ بھی ثم استعمال کیا ہے۔ ثم عربی زبان میں تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی کافی دیر کے بعد ایک رسول آئیں گے اور وہ آخری رسول کہلائیں گے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی تصدیق کرنی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہی رسول ہے جو نبی علیہ السلام ہے، اور صحابہ کرام کے دور سے لے کر کے مرزا قادیانی تک تمام امت نے اس سے یہی مراد لیا ہے کہ ثم جاءکم رسول، آخر میں رسول آئیں گے، اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے۔
اور یہ میثاق ان حضرات سے، تمام انبیاء کرام سے لیا گیا تھا۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں، لیکن قادیانی قوم کا کیا کیا جائے؟ قادیانی تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے، کسی محدث کی ضرورت نہیں ہے، کسی فقیہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو وہ تفسیر کریں گے جو مرزا قادیانی کا ہے، اور ہم تو وہ تشریح کریں گے احادیث کی جو مرزا قادیانی کا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ آیت میثاق النبیین، جب تمام انبیاء کرام سے، تمام نبیین سے میثاق لیا گیا، کس کے متعلق لیا گیا؟ نبی علیہ السلام کے متعلق۔ آگے اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی اور بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام سب سے اخیر میں آئیں گے۔ لیکن جیسے میں گزشتہ کلپوں میں عرض کر چکا ہوں، تو چھٹی کلپ میں بھی ہمیں یہی شکوہ ہے کہ جو بھی ہماری دلیل بنتی ہے ختم نبوت کی، قادیانی اس میں قطع و برید کر کے اور اس کو اجراء نبوت کی دلیل بناتے ہیں۔ وہ کس طور پر؟ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ ایک آیت تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 ہے جو ہم نے ابھی تلاوت کی، ایک آیت سورہ احزاب میں ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، آیت ذہن سے نکل گئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ جب ہم نے نبیین سے میثاق لیا، انبیاء کرام سے میثاق لیا، اور آپ سے بھی میثاق لیا۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، وہ کہتے تھے کہ یہاں عیسیٰ نبی علیہ السلام سے بھی عہد لیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے انبیاء کرام سے ان کا میثاق لیا، عہد لیا، وَمِنْ کا، اور ہم نے آپ سے بھی عہد لیا۔ یہ عہد وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں صرف ابراہیم علیہ السلام سے نہیں لیا گیا، صرف گزشتہ انبیاء کرام سے نہیں لیا گیا، بلکہ یہ عہد اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام سے بھی لیا۔ جب نبی علیہ السلام سے بھی یہ عہد لیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آنے والے ہیں، اور اس نبی کے متعلق اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام سے بھی عہد لیا ہے۔ نعوذ باللہ، شرارت دیکھیں کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی ایسے نبی ہیں کہ ان کے متعلق اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام سے بھی عہد لیا اور نبی علیہ السلام سے بھی عہد لیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جب مرزا قادیانی آئے گا تو نبی علیہ السلام نے بھی ان پر ایمان لانا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، یعنی وہ وقت یاد رکھے جب ہم نے لیا نبیین سے میثاقہم، ان کے میثاق اور عہد کو، وَمِنْ کا، اور ہم نے آپ سے بھی عہد لیا، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، اور نوح علیہ السلام سے بھی ہم نے عہد لیا، ابراہیم علیہ السلام سے بھی عہد لیا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی عہد لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ تو قادیانی حضرات کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ مرزا قادیانی وہ نبی ہے کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت نے گزشتہ تمام انبیاء سے بشمول نبی علیہ السلام کے یہ عہد لیا ہے کہ اگر مرزا قادیانی آ جائے کسی بھی زمانے میں، نوح علیہ السلام سے لے کر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی بھی زمانے میں آ جائے تو آپ سب نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی تصدیق کرنی ہے اور ان کی نصرت کرنی ہے۔ ایک طرف تو کمبخت یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو نبوت ملی ہے وہ اتباع کی وجہ سے ملی ہے، اور دوسری طرف ان دونوں آیتوں کو ملا کر مرزا قادیانی یہ ملغوبہ بنا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ میری مدد کرے اور مرزا قادیانی کی مدد کرے، اور یا یہ ہے کہ ان کی مدد اور نصرت کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور یہاں وہ بڑا دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو میثاق دو قسم کے لیے گئے ہیں۔ پہلا میثاق وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، سورہ آل عمران کی۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، قالوا، انہوں نے کہا جی ہم نے اقرار کر لیا، قالوا اقررنا، اللہ نے فرمایا تم اس پر گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم پر گواہ ہوں۔ تو یہاں جو عہد لیا گیا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے متعلق لیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا جائے۔ اور جہاں تک دوسری آیت کا تعلق ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ جو میثاق لیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ جو میں آپ کو دوں گا، انبیاء کرام کو جو کتاب اور حکمت دی جائے گی، تم نے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے اس کے بارے میں سوال بھی پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ میثاق انبیاء کرام سے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی اس کے متعلق ہوگا، اور ظاہر ہے کہ تمام انبیاء اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں، اور پھر یہ امت ان کے اوپر گواہ بنے گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت پر گواہ بنیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ان انبیاء سے پوچھا جائے گا تم نے میرا پیغام پہنچایا گا، وہ کہیں گے ہم نے پہنچایا تھا۔ گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پوچھا جائے گا، وہ گواہی دیں گے، تو وہ کہیں گے یہ تو اس زمانے میں تھے نہیں، یہ ہمارے اوپر کیسے گواہی دے رہی ہے، تو بعد میں آئے۔ تو امت کہے گی کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا۔ تو یہ امت وسط ہے، یہ ان پر گواہ بن جائے گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر گواہ بن جائیں گے۔ تو دیکھیے ان دونوں آیتوں کا، پہلی آیت کا جو عہد ہے وہ اور ہے، اور اس آیت کا جو عہد ہے وہ اور ہے۔ قادیانی ان دونوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ عہد تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی لیا گیا تھا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام من النبیین میں جو النبیین ہے اس میں وہ شامل ہے۔ تو اب قادیانیوں کے گویا دو اعتراض ہو گئے ہماری پہلی سورہ انعام والی آیت پر۔ ایک تو یہ کہ من النبیین میثاقہم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تو ان نبیین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ گزشتہ جتنے انبیاء آئے ہیں سب سے اس بات پر میثاق لیا گیا تھا کہ آپ کے بعد جو نبی آئے گا آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے، تو ہر نبی سے بعد میں آنے والے نبی کے بارے میں میثاق لیا گیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثم جاءکم رسول، یہ نکرہ آیا ہے، اور نکرہ فرد غیر معین کے لیے آتا ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو ثم جاءکم رسول ہے، نکرہ ہے، لیکن قرآن کریم کا مزاج آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی
تو یہی فرمایا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، کہ وہ رسول آپ ان میں بھیجیں مکے والوں میں، اور وہ ان پر آپ کی آیتیں تلاوت کر کے سنائیں گے، تعلیم اور کتاب اور حکمت دیں گے۔ تو یہاں بھی رسول النکرہ ہے، اور اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے، شاید اس سے قادیانی بھی انکار نہ کرے۔ اسی طرح هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس کو تو قادیانی بار بار پیش کرتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے، حالانکہ یہ بھی نکرہ ہے۔ اور پھر وآخرین میں گڑبڑ کر کے یہ مرزا قادیانی کو جھوٹا نبی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں پر بھی رسول النکرہ ہے۔ اور اسی طرح قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا، تو یہاں پر بھی رسولا نکرہ آیا ہے۔ تو اب یہاں آپ دیکھیے کہ ان جگہوں پر قادیانی مانتے ہیں کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے باوجود نکرہ ہونے کے، تو نہ معلوم ان کو یہاں کیا پریشانی پیش آتی ہے۔ یہ اصل میں مرزا قادیانی کے بعد قادیانیوں نے یہ گڑبڑ شروع کر دی۔ اگر مرزا قادیانی کی بات کو دیکھا جائے کہ مرزا قادیانی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو مرزا قادیانی کی کتابوں سے بھی آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مرزا قادیانی اس کے بارے میں اس کی اپنی کیا رائے ہے۔ اگر ہم مرزا قادیانی کی بات کو لے لیں تو یہ دیکھیے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 133-34 حقیقت الوحی، اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ہر 2 آیات میں جس چیز کا خدا تعالیٰ انبیاء سے وعدہ لے رہے ہیں، مرزا قادیانی نے یہاں کدھر گیا صفحہ نکالتا ہے اس کا، ہاں وہ کہتا ہے یاد کر جب خدا تعالیٰ نے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں، دیکھیے لکھ لیا آخری زمانہ میں، پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ پھر لکھتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے اپنے وقت پر فوت ہو گئے تھے، یہ حکم ہر نبی کی امت کے لیے ہے کہ جب وہ رسول ظاہر ہو تو اس پر ایمان لے آؤ۔ حقیقت الوحی اور روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 133، یہاں مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ وہ رسول آخری زمانے میں آئے گا۔ اور اب قادیانی کیا کہتا ہے، نہیں، ہر رسول کے بعد جو رسول آئے گا اس کے متعلق عہد لیا تھا، اور مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں، ان تمام سے یہ عہد لیا تھا کہ جب وہ رسول آخری زمانے کے اندر آئیں گے تو تم نے اس رسول کی مدد کرنی ہے اور اس رسول پر ایمان لانا ہے۔ اب قادیانیوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہم تمہاری مانیں یا تمہارے جھوٹے نبی کی مانیں؟ تم تو یہ کہتے ہو کہ ہر رسول کے بعد جو رسول آئے گا ان سے اس آنے والے رسول کے بارے میں عہد لیا گیا تھا، اور مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ان سے یہ عہد لیا کہ سب سے آخر میں جو رسول آئے گا تم نے ان کی مدد کرنی ہے اور اس کی نصرت کرنی ہے۔ اب یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 247 الحق مباحثہ دہلی، یہ مرزا قادیانی کا وہ مرید ہے کہ جس کے لیے مرزا قادیانی وہ چندے کیا کرتا تھا کہ چونکہ یہ دین کے کام میں مصروف ہے لہٰذا اس کے لیے چندے کرے۔ وہ ہے محمد احسن امروہی۔ یہ بھی پوری ایک کہانی ہے، انشاءاللہ جب حیات مسیح کا ذکر آئے گا تو ہم اس پر پوری روشنی ڈالیں گے۔ تو محمد احسن امروہی، اس کا یہ مکالمہ ذکر کیا گیا ہے الحق مباحثہ دہلی میں۔ تو اس مکالمے میں آگے جا کر کے وہ حیات مسیح کا انکار کرتا ہے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام
خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی آ نہیں سکتا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے بعد آنا تسلیم کیا جائے تو یہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ تو یہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 247 پر وہ کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ مرتبہ ہے کہ تمام انبیاء کو بتاکید تمام حکم ہوا ہے اور ان سے اقرار اور میثاق لیا گیا ہے کہ وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاویں۔ قال اللہ تعالی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب دیکھیں، انہوں نے تو پوری آیت آخر تک لکھ دی اور یہ بات بتا دی کہ اس آیت سے مراد نبی علیہ السلام ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ بات بیان کر دی۔ اور یہ مولانا محمد بشیر صاحب کے جواب میں یہ حیات مسیح کا انکار کرتے ہوئے واضح الفاظ میں انہوں نے یہ عبارت لکھ دی۔ یہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 247 اور 248 پر۔ عبارت دوبارہ سن لیجئے کہ نبی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ مرتبہ ہے کہ تمام انبیاء کو بتاکید تمام، دیکھیں تمام انبیاء کو بتاکید تمام یعنی پوری تاکید کے ساتھ حکم ہوا ہے اور ان سے اقرار اور میثاق لیا گیا ہے کہ وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاوے، اور پھر اس کے بعد اسی صورت کو انہوں نے ذکر کیا سورہ آل عمران کی، اور پوری تاکید کے ساتھ ذکر کیا۔ تو دیکھیں یہ 2 حوالے ہو گئے۔ اس کے بعد جلد 18 صفحہ 675، جلد 18 یہ میرے ہاتھ میں ہے، جلد 18 صفحہ 675 میں یہ پہلے مرزا قادیانی خود اس بات کو نقل کر رہا ہے۔ پہلے ابھی یہ دوسرا جو حوالہ تھا یہ تو اس کے مرید کا تھا، لیکن یہاں مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ کہتے اس آیت میں بنص سے صریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہے۔ اب یہاں عجیب بات یہ کہ جس میں حضرت مسیح بھی شامل ہے، ان سب سے وہ کیا تھے؟ مامور تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاویں، اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لائے۔ اور پھر جب آیت وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کو اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے اور ذنب سے مراد نعوذ باللہ جرم لیا جائے، تو وہ حضرت عیسیٰ بھی اس آیت کی روح سے مجرم ٹھہریں گے۔ خیر آگے اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے۔ ہمارا مدعا یہاں پر یہ کہ مرزا قادیانی اس آیت کو لکھنے کے بعد قالوا اقررنا تک لکھنے کے بعد کہتا ہے اس آیت سے بنص سے صریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہے، اور حضرت مسیح تو ان کے ہاں یہ کم بخت کو بھی مسیح کہتے ہیں، وہ اس بات کے مامور تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ثم جاءکم رسول میں اس سے مراد نبی علیہ السلام ہی ہے۔ یہ 3 حوالے ہم نے ذکر کیے۔ اب اگلا حوالہ ہے جلد 21 صفحہ 300 کا، صفحہ 300 نکالا بابا، یہ آ گیا۔
جلد 21 صفحہ 300، جلدی نکل، ہاں یہ یوں تو قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ پس اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوئے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کو امتی بنانے کے کیا معنی ہیں اور کون سی خصوصیت ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اخیر میں آئیں گے تو وہ نبی علیہ السلام کی امت میں ہوں گے، تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ تمام انبیاء کرام وہ حضرت نبی علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں، تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی خصوصیت ثابت ہو گئی؟ اور آیت کون سی ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ تمام انبیاء نے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا ہے۔ اب قادیانیوں کو ہمارا چیلنج ہے، ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی سے ہم نے یہ 4 حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، جلد 4 کا، جلد 18 کا، اور جلد 21 کا، اور جلد 22 کا، جس میں مرزا قادیانی جو کہہ رہا ہے کہ رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ اس سے مراد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرزا قادیانی ہے۔ اب بتاؤ آپ کی بات درست ہے یا مرزا قادیانی کی؟ اگر تم اسے نبی مانتے ہو تو تمہیں اس قسم کی تحریفات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے قادیانیوں کا یہ بھی پتہ چلا کہ ان میں کتنی دیانت ہے اور یہ کس قدر محرف ہیں، کس قدر یہ تحریف کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانی زہر کا پیالہ پی لیتے ہیں، لیکن یہ مرزا کی کتابوں پر بحث کرنے کے لیے نہیں آتے۔ جب آپ کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے تو شروع میں کہہ دیتے ہیں بات قرآن و حدیث پر کریں گے، مرزا صاحب کی کتابیں بیچ میں نہیں آئیں گی۔ بھائی کیوں نہیں آئیں گی؟ جب تم اسے نبی تسلیم کرتے ہو، ہم تو الحمدللہ جسے نبی تسلیم کرتے ہیں ہر وقت فخر کے ساتھ ان کے احادیث کو نہ صرف یہ کہ بیان کرتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ ان کے احادیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں، اور اگر کوئی آئے تو ہم اپنے نبی کا دفاع کرتے ہیں۔ تو پھر تمہیں کیا یہاں سانپ کیوں سونگھ جاتا ہے؟ اگر تم نبی مانتے ہو تو پھر ان کی کتابوں کو اور ان کی سیرت کو بھی مانو، اور پھر اس پر ہمارے ساتھ گفتگو بھی کرو۔ یہ زہر کا پیالہ پی لیتے ہیں لیکن مرزا قادیانی کی کسی بات کا جواب یہ نہیں دیتے۔ تو بہرحال اب تک کی جو آیتیں ہم نے پیش کی تقریباً سب آیتوں سے قادیانی اپنا استدلال کرتے ہیں، تو آئندہ جب ہم قادیانیوں کے استدلالات کا ذکر کریں گے تو پھر اس میں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ اس کا ذکر ہم ابھی آپ حضرات کے سامنے ہر ایک پر کر چکے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیے جو حوالے ہم نے دیے ہیں وہ حوالے آپ چیک کریں، اگر کوئی حوالہ جھوٹا ہو تو قادیانی بالکل ہم سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے مرزا قادیانی کے اوپر جھوٹ بولا ہے، اور اگر ہمارے حوالے سچے ہیں جیسے کہ واقعتاً سچے ہیں تو پھر قادیانیوں کو سوچنا پڑے گا کہ ان کا متنبی یعنی جھوٹا نبی کس طرف جا رہا ہے اور یہ حضرات کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے، بلا وجہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اتباع سے نبوت ملی ہے، اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ نے مرزا قادیانی پہ ایمان لانا ہے۔ پھر کہتا ہے نبیین عام ہے، اس میں تمام انبیاء بھی شامل ہے۔ تو بھائی اگر نبیین عام ہے اور تمام انبیاء شامل ہے تو پھر تم تو مرزا کو بھی نبی مانتے ہو، تو پھر مرزا بھی اس کے اندر شامل ہوگا، تو اس سے کس نبی کے بارے میں عہد لیا گیا ہے؟ یہاں پر بھی یہ لوگ بری طرح پھنستے ہیں، اس لیے کہ مرزا قادیانی بار بار کہتا ہے کہ میں خاتم الخلفاء ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نور ہوں، میں آخری اینٹ ہوں، میں آخری راہ ہوں، لیکن قادیانی کہتا ہے کہ نہیں، نبی علیہ السلام کے بعد اور بھی آ سکتے ہیں، مرزا قادیانی کے بعد اور بھی آ سکتے ہیں۔ ابھی تک ان لوگوں کے درمیان یہ بات بھی طے نہیں ہوئی۔ حقیقت یہی ہے اور یہ بات سچ ہے کہ دروغ گورا حافظہ نباشد۔ مرزا قادیانی کا بھی حافظہ اس معاملے میں یہ تھا، جہاں بھی یہ پس ہے تو یہ حیات مسیح کے معاملے میں جب آتا ہے تو یہ کچھ بول جاتا ہے اور وہی بات ختم نبوت کے حق میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات خود سوچیں کہ یہ کتنا بڑا دجل کرتے ہیں، کتنا بڑا فریب کرتے ہیں قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ، اور یہ مرزا کی کتابوں پر کبھی بھی نہیں آتے
کہتا ہے کہ نہیں جی جو بات کرنی ہے وہ قرآن اور حدیث کے متن سے کرے، تو قرآن و حدیث کا متن بھی قرآن کا متن بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور پھر مرزا قادیانی کے 4 حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اگر تم لوگوں میں کوئی خوف خدا ہے تو پھر یہ ہے کہ خود سوچ لو، ورنہ اس پر 4 حرف کیوں نہیں ڈالتے کہ جس کی کتابوں پر آپ لوگ مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس پر 4 حرف کیوں نہیں ڈالتے کہ جس کی سیرت کو تم اپنے لیے شرمناک سمجھتے ہو؟ حالانکہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ مرزے کی کتابوں سے کریں گے، معیار نبوت پہ کریں گے، لیکن یہ ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے قرآن کے متن کی بات کرتے ہیں اور اس میں مفسرین کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کم از کم ان مفسرین کو تو مان لو جس کو مرزا قادیانی نے مجددین میں شمار کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے کھانے کے دانت اور ہیں اور دکھانے کے دانت اور ہے۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ ختم نبوت کے عقیدے پر ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔